फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान से कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के तहत अमेरिका ईरान तनाज़ुमी तातुल के खात्मे के लिए किया गया। दौरे का मकसद पायदार अमन और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर करना था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी गुफ्तगू हुई। इलाकाई अमन तनाज़ात का मुज़ाकरात से हल निकालने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और कोशिशों को सराहा। ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर आला ईरानी सिविल और अस्करी हुकाम ने इस्तकबाल। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफ लाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नए इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तशलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए हैं। कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर की मुआशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी का जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान उसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा कमेटी ने मुसविदा कानून की मंजूरी भी दी, जिसके तहत आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त रखने वाले ममालिक के जहाज़ों से खिदमात की फ़ीस वसूल की जाएगी। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में कवायद की खिलाफ वर्जी पर 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैक लिस्ट कर दिए। रॉयटर्स ने बताया, ईरान दीगर तिजारती जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। ब्लैक लिस्ट किए गए बाज़ टैंकर्स का ताल्लुक अमाराती और सऊदी शिपिंग कंपनी से है। इस्लामाबाद MOU पर मिनवान अमल ही पायदार अमन की जमानत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरहा जाबिर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का पाक कुवैत ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली बाहमी मुशावरत के साथ सरअंजाम पाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की 3.5 घंटे तवील बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हमारी जदोजहद के आगाज़ का पहला कदम है। आज हमने इत्तेफाक किया कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाना चाहिए। ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, बदएतमादी बढ़ेगी। नए सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। पाकिस्तान इस वक्त नए यूनिट्स का मुतहमिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर बात हुई। कश्मीर, अदलिया, मैशत, सूबों के मसाइल, दहशतगर्दी, असीरों पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएं। इजलास में महमूद खाना चिकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन की शिरकत। सर, ये मुत्तहिदा अपोजिशन बनाया जा रहा है, बल्कि बन भी गया है। हुकूमत को कोई खतरा होगा सर? हुकूमत को खतरा नहीं होगा, अपोजिशन को खतरा होगा। इसलिए कि अपोजिशन जो है वो तो मार धाड़ की, तशद्दुद की और हमला करने की सियासत करती है। इत्तेहाद से हुकूमत को नहीं, अपोजिशन को खतरा है। अपोजिशन इत्तेहाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को रद्दमल। सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, अपोजिशन तो तशद्दुद की सियासत करती है। फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान है, कैसे इस बेलगाम घोड़े पर सवारी करें। राना सनाउल्लाह बोले, PTI के कुमैर में ही नहीं है, वो दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार।
مشکور ہے رجسٹرار صاحب کے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی یہ آج پٹ کیا جائے. خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، اس نے 1 منٹ بھی ہاسپٹل میں نہیں رہنا سوائے اس کے جو ضروری ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے. خان نے اگر ڈیل کرنا ہوتا تو 3 سال جیل میں نہ گزار چکے ہوتے. چیف جسٹس مسعود تھے، اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی. ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی، بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے. امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی. بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کیس، چیف کمشنر کی نظرثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے اسپتال منتقلی کے خلاف متفرق نظرثانی درخواست اپنی باری میں ٹیک اپ ہوگی. عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ایک بار چیک اپ کرا دیا. سپریم کورٹ نے 48 گھنٹے میں ایک بار اسپتال میں چیک اپ کرانے کا کہا تھا. مشیر وزیراعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو کہا شفا اسپتال لے جاتے ہوئے آخری لمحے میں پروگرام تبدیل ہوا. بانی پی ٹی آئی کا جن ڈاکٹرز نے معائنہ کرنا تھا انہی نے معائنہ کیا. طبی معائنے کے بعد پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ فیصلے کی دھجیاں اڑائیں. لیگ رہنما کا کہنا تھا کہ سندھ کی اکثریتی آبادی تقسیم نہیں چاہتی اور کراچی کو الگ نہیں دیکھنا چاہتی. نئے صوبوں پر پارلیمنٹ میں بحث ہو، ٹاک شوز اور تقاریر سے معاملہ خراب ہوگا. معاملہ بڑھا تو بلاول اور زرداری صاحب کو اتنی سمجھ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. عوام کے ساتھ نہیں ہوں گے تو تنہا رہ جائیں گے. کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، مائک دے رہے ہیں آپ کو. جی پلیز کاؤنٹنگ کورم پورا نہیں جی ہے. کاؤنٹ بھی میڈ. دا کورم از ناٹ کمپلیٹ، تو ہم ہاؤس کو فی الحال سسپینڈ کر رہے ہیں جب تک کورم کمپلیٹ ہوتا ہے. کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی. اپوزیشن رکن حاجی اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی. پیپلز پارٹی کے اراکین ایوان سے باہر چلے گئے. اسپیکر چیمبر کے ذریعے حکومت اور پیپلز پارٹی میں رابطوں میں پیش رفت نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے حکومت پیپلز پارٹی سے مستقبل میں قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی. پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی. پیپلز پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی قومی اسمبلی اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر نیوٹرل رہے گی. پیپلز پارٹی نشاندہی پر کورم پورا کرنے میں حکومت کی مدد نہیں کرے گی. میر رضا قتل کیس، حکومت سندھ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال پر مشتمل سنگل ممبر انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا. کمیشن میر رضا کی موت کے اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لے گا. موت سے پہلے اور واقعے کے ارد گرد کے تمام حالات کی چھان بین کرے گا. کمیشن کیس پر پولیس کی تحقیقات کا جائزہ بھی لے گا. پولیس، میڈیکل لیگل افسروں اور دیگر سرکاری اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جائے گا. غفلت، فرائض سے کوتاہی یا پیشہ ورانہ بدعنوانی کی تحقیقات بھی ہوں گی. کمیشن 30 روز میں رپورٹ، نتائج اور سفارشات سندھ حکومت کو پیش کرے گا. فیملی کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اگر حکومت کے دل میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، ہم کیوں چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جائے. تو اس لیے چونکہ جج کی شخصیت بائی پارٹیزن ہوتی ہے، امپارشل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. میر رضا کے والدین سے گزارش ہے کہ اعتماد کریں. حکومت نے جوڈیشل کمیشن میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے بنایا. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے. میر کراچی مصوحات کی پریس کانفرنس کہا 19 اگست کو وکیل نے وزیراعلیٰ کو خط میں لکھا وزیر داخلہ، آئی جی اور پولیس مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں. وزیراعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہمیں فیملی کو مطمئن کرنا ہے. وکیل چاہتے ہیں کہ فیکٹس پتہ چلیں تو جوڈیشل کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں، یا تو کہہ دیں کہ جسٹس عمر سیال کے ذات پر بھی انہیں اعتراض ہے. نارمل کرمنل کیسز میں جی آئی ٹی کا تصور نہیں. جوڈیشل کمیشن 30 دن میں تمام فیکٹ فائنڈنگ حکومت کو بھجوائے گا. 24 سوال ہم نے لکھ کے دیے تھے سی ایم صاحب کے لیٹر میں، ہمیں کسی کا جواب نہیں دیا گیا. ہم کسی جج صاحب کی قابلیت پہ نہ انٹیگریٹی پہ بالکل سوال نہیں اٹھا سکتے. ہائی کورٹ کا ہر ایک جج ہمارے لیے بہت معزز ہے، مگر اس جج صاحب کو جو کمیشن میں آئیں گے ان کو اسسٹ تو یہی پولیس ٹیم کرے گی جو 15 دن بعد بھی کلولیس ہے. میر رضا کے اہل خانہ نے سندھ حکومت کے جوڈیشل کمیشن کے خلاف اور جے آئی ٹی کے قیام کے لیے درخواست دائر کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے فریقوں کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دی. درخواست میں میر رضا کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر سمیہ کو بھی فریق بنایا گیا. جبران ناصر نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں 24 سوال لکھ کر دیے، اب تک جواب نہیں دیا گیا. نئی تفتیشی ٹیم 15 دن بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی.
جوڈیشل کمیشن کی انکوائری عدالت میں چلان کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کیمروں کی مدد سے چلان تو کر دیتے ہیں، ملزمان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت مانگی، کہا موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورنسک رپورٹ آنا باقی۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ میر رضا کے پارٹنر کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کونھوں کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ شوہر و ملازم کے تشدد سے ہلاک ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کی وجہ کے تعین کے لیے نمونے فورنسک لیب بھیج دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ بھائی فہد جاوید کی مدیریت میں درج ہے۔ ملزم شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ RPO راولپنڈی میں مٹایا خاتون کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ملزم شوہر اور ملازم گرفتار ہیں۔ سوسائڈ کے خلاف بھی کوئی ثبوت ملا تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ زیتون کی مدد سے پاکستان کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ 60,000 ایکڑ پر زیتون کی کاشت انقلاب ہے۔ کسانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا زرعی انقلاب کے لیے کسانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سہولتیں فراہم کریں گی۔ پاکستان اور اٹلی زیتون کی پیداوار اور برآمدات کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کا 100 زرعی گریجویٹس نوجوانوں کو اٹلی بھیجنے کہ یہ جو کچھ لیوی بھتے کے نام پر تماشا ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے۔ غریبوں سے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان سب لوگوں سے ہر لیٹر پر حکومت بھتہ لیتی ہے، جگہ ٹیکس لیتی ہے۔ 80 روپے سے زائد کا لیوی کا بھتہ ہے۔ تم لیوی ختم نہیں کرو گے، شاید اپنی حکومت ہی ختم کر لو گے۔ ہمارے پرامن رہنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ جمعرات کو ملک گیر شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں گے۔ امین جماعت اسلامی حافظ رحیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب، کہا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ عوام کی خاموشی سے حکمرانوں کو لوٹ مار کا لائسنس مل گیا۔ اب شاخیں اور پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ظلم کے نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ لاہور کے مال روڈ شیئرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا نواں روز، کسانوں، اقلیتی برادری کے علاوہ خصوصی افراد کی بھی شرکت۔ دھرنے کے شرکا ریلی کی صورت میں ایوان وزراء ہاؤس پہنچے۔ خواتین اور بچوں کے پیٹرولیم لیوی نامنظور کے نعرے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں خواتین کنونشن، فیملیز کی شرکت۔